اور جب عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، آپ یقین جانیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بشارت سنائی ایک دوسرے مقام پر کہ جب عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے تو یہ مت سمجھیے کہ اس کا بدلہ آخرت ہی میں ملنے والا ہے. عمل قبول ہوتا ہے تو آخرت میں بدلہ بعد میں ملتا ہے، دنیا ہی میں اس کا بدلہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. آپ سمجھتے ہوئے وہ مرنے کے بعد 50 سال کے بعد 60 سال کے بعد 30 سال کے بعد 20 سال کے بعد ہم مریں گے، وہ قبر میں جائیں گے، پھر سر پھونکا جائے گا، وہ سینکڑوں ہزاروں سال کے بعد کی. ایسا نہیں ہے، ادھر عمل قبول ہوا ادھر اس عمل کی قبولیت کی برکتیں ظاہر ہونے لگ جائیں. آپ پوچھیں کتنا ٹائم لگتا ہے تو آپ کے سامنے عرض کروں، اس کے لیے ٹائم کچھ بھی نہیں لگتا. 1 منٹ بھی کہوں تو میں زیادہ ہوگا، سیکنڈ میں فریکشن آف دی سیکنڈ میں اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ حبیب عجمی قدس اللہ تعالیٰ سے روح العزیز، جو خواجہ حسن بصری قدس اللہ تعالیٰ سے روح العزیز کے خلیفہ تھے، ہمارے سلسلے قادریہ عالیہ کے مشائخ میں ہمارے پیروں میں شامل ہیں. ہمارا شجرہ ان کی توسط سے خواجہ حسن بصری کو پہنچتا ہے، سلسلہ قادریہ کا شجرہ. تو خواجہ حبیب عجمی کے بارے میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے ان کی زندگی گناہوں میں گزرتی تھی پہلے، اور سودخوار تھے، اور اتنے بڑے سودخوار تھے کہ اگر کوئی شخص وقت پہ سود نہیں دیتا تو اس کے گھر میں داخل ہو جاتے اور زبردستی کوئی چیز لے کے نکل جاتے. اتنے بڑے سودخوار تھے پہلے کی بات ہے. ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ کچھ غریب لوگ آپ کے محفوظ تھے، سود آنا تھا ان کے پاس سے نہیں آیا، گھر میں گئے، چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور پکوان ہو رہا تھا، کھانے کے لیے کچھ پکا رہے تھے. معمولی قسم کی غذا چولہے پر چڑھی ہوئی تھی، معمولی قسم کا کھانا چولہے پر چڑھا ہوا تھا جس میں کچھ سرے پائے وغیرہ تھے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، مطلب عیالدار تھے وہ لوگ، اور کوئی چیز ان کے گھر میں نہیں ملی. آپ گھر میں جا کر دیکھیں کہ سود وقت پر ادا نہیں کر رہے ہیں، گھر میں جو ہے لے کے نکلنے کی نیت سے گئے، کوئی چیز نہیں ملی ان کے گھر میں. دیکھیں تو چولہے پر دیکھتے ہیں کہ سرا اور پائے ہیں پک رہے ہیں، وہ بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے پکوان ہو رہا ہے. بچوں پر تک رحم کھائے بغیر وہ پکتا ہوا سرا اور پایا لے کر تھیلی میں ڈالے لے کر آ گئے. ایسا انجام تھا، یعنی یہ سب تک، یعنی مطلب یہ پہلے کی زندگی اتنی خطرناک گزری. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد نتیجہ نکلا کہ آج لاکھوں کروڑوں قادریہ سلسلے میں داخل ہونے والے لوگ، جن میں سینکڑوں ہزاروں اولیاء ہیں، آج ان کے نام کا شجرہ پڑ رہا ہے. یہ انقلاب آیا تو ایسا ہے آگے چل کر کس طرح ہے انقلاب. ایک مرتبہ کسی نہیں معلوم کہ ان کے دل میں کیا، اللہ تعالیٰ نے توفیق کا وقت لایا، دل میں خیال آیا کہ خواجہ حسن بصری کی واز کی محفلیں بہت گرم رہتی ہیں. بصرہ میں خواجہ حسن بصری کی واز کی محفلیں بہت گرم رہتی تھیں اور لوگ جاتے تھے مجلس واز میں. تو خواجہ حضرت حبیب عجمی کو معلوم ہوا کہ ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت حسن بصری، ان کے واز کی محفلوں کا بڑا چرچا ہے شہر میں اور لوگ بڑی کثرت سے ان کے واز کی محفلوں میں جاتے ہیں. تو ایک مرتبہ ارادہ ہوا کہ مجھے بھی واز کی محفل میں جانا چاہیے. ایک مرتبہ جا کر آنے میں کیا مذائقہ ہے، تفریح تباہ کے طور پہ، چونکہ اتنے لوگ جائیں گے تو میں بھی جا کے دیکھ کے آؤں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. بصرہ میں اس زمانے میں حضرت خواجہ حسن بصری کے مواعظ کا چرچا رہتا تھا. لوگ بولتے تھے کہ آج حضرت خواجہ حسن بصری کی محفل واز ہے، کبھی یہ جا رہے ہیں، کبھی وہ جا رہے ہیں، کبھی ماموں جا رہے ہیں، کبھی پھوپھا جا رہے ہیں، کبھی دوست جا رہے ہیں، کبھی محلے والے جا رہے ہیں. سنتے 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 ایک دن وقت آیا حبیب عجمی کی زندگی میں بھی، آپ نے ارادہ کیا کہ مجھے بھی جا کر ایک دن دیکھ کے، اتنے سارے لوگ جا رہے ہیں نا، مجھے بھی ایک دن جا کے دیکھنا چاہیے کہ واز کی محفل میں کیا ہوتا ہے. واز کی محفل میں جانے کے لیے حضرت حبیب عجمی اپنے گھر سے نکل کر جب جا رہے تھے تو راستے میں بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے. بتایا جاتا ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت تھا، غالباً مغرب کی نماز سے پہلے کا وقت تھا، آگے پیچھے. حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے خواجہ حسن بصری کی محفل واز میں شرکت کے لیے جا رہے تھے. تو راستے میں بچے کھیل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. جب حضرت حبیب عجمی جا رہے تھے شہر بھر میں ان کی سودخواری کی اتنی شہرت تھی، اتنا مشہور تھا ان کا سودخوار ہونا. چھوٹے چھوٹے بچے، زیادہ بڑی عمر جن کی نہیں تھی، وہ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے. بڑے لوگ جب کوئی کام کرتے ہیں تو پختہ کرتے ہیں، چھوٹے بچے اب اپنی عقل کے مطابق کوئی کام کرتے ہیں. تو اب چھوٹے بچے جن کو یہ نہیں معلوم کہ ایسا بولے تو سن لیں گے سامنے، اتنا اندازہ ان کو نہیں تھا. بچوں کو اندازہ نہیں تھا کہ سن رہے ہیں. بچوں نے آپس میں گفتگو کی. تو کیا گفتگو کی؟ بچے بچوں سے بول رہے تھے کہ وہ دیکھو خدا کا دشمن حبیب جا رہا ہے، یہی ہے وہ سودخوار حبیب، دیکھو خدا کا دشمن حبیب جا رہا ہے. تو حضرت خواجہ حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ کیسی بری میری زندگی، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے جن کو یہ شعور تک نہیں ہے کہ میرے سامنے مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے. یعنی ان کا بھولا پن ہے، ان کی معصومیت ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں سن رہا ہوں. مگر اتنے چھوٹے بچوں کی نظر میں کتنا گرا ہوا ہے، کیسی غلط رائے ہے میرے بارے میں ان کی. بچے بول رہے ہیں وہ دیکھو اللہ کا دشمن حبیب جا رہا ہے. بالآخر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی محفل واز میں حاضری ہوئی. خواجہ حسن بصری کی زبان سے جب عشق الہی کے مضامین آپ نے سنے، اور سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہدایت جو ملتی ہے کتابوں سے نہیں ملتی، افواہ رجال سے ہی ملتی، لوگوں کی زبان سے سن کر ہی، کیونکہ مومن کے ہر عمل میں برکت ہوتی ہے. افواہ رجال میں برکت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کے بولنے میں برکت ہوتی ہے.
اب وہ بھی مومن بھی کیسے مومن ہے، وہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم کے خلیفہ 14 خانوار جن پر جا کر دم ہوتے ہیں، اتنے بڑے پیر مولا کائنات کے مرید حضرت خواجہ حسن بصری، اپنی زبان سے آپ عشق الہی کے مضامین بیان فرما رہے تھے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی دل پر ایک ہی واز کی محفل کا ایسا اثر ہوا، ایک واز سننے کا ایسا نتیجہ ہوا کہ اتنے خطرناک جو حالات آپ نے سنے وہ پوری کیفیت جاتی رہی۔ اسی مجلس میں آپ نے حضرت خواجہ حسن بصری کے ہاتھ پر پکی توبہ کی کہ جتنے لوگوں کی میں نے تلفی کی ہے وہ سب حقوق ادا کر دوں گا، پکی توبہ کر کے آپ نکلے۔ اب دیکھیے کہ توبہ کی قبولیت کے اثر کس طرح جلدی ظاہر ہوتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ گھنٹہ 2 گھنٹے کی محفل میں آپ شریک ہو گئے، جب واپس جا رہے تھے اسی مقام سے پھر آپ گزرے، اور اسی مقام پہ چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ ابھی تک وہ بچے کھیل رہے تھے 2-4 گھنٹے، تو 2-3 گھنٹے کھیلتے ہیں نا بعض وقت، وہی بچے اسی مقام پہ کھیل رہے تھے۔ جب آپ واپس جا رہے تھے تو بچے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگے وہ دیکھو اللہ کے دوست حضرت حبیب تشریف لائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تک کی جو ان کی امیج تھی لوگوں کے سامنے، وہ تو برسا برس کی امیج تھی، یعنی ایسے سودخوار کے ہانڈی میں پکنے والا کھانا اور شوربہ نہیں چھوڑتے تھے اگر سود میں کوئی دوسری چیز نہیں ملے تو اب ان کے بارے میں تو لوگوں میں مشہور ہونا لازمی بات ہے۔ تو بچے بول رہے تھے جاتے وقت کہ وہ دیکھو اللہ کا دشمن حبیب جا رہا ہے۔ جب توبہ کر کے حضرت حسن بصری کی محفل میں جب واپس اپنے گھر کو جا رہے تھے، وہی بچے اسی مقام پہ کھیلتے کھیلتے کہنے لگے اے بچوں دیکھو ادھر دیکھو اللہ کے دوست حضرت حبیب اجمی تشریف لا رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا، حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ زبان خلق کو نقار ہے خدا سمجھو، بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو، زبان خلق کو نقار ہے خدا سمجھو۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ 400 سال سے 800 سال سے 1000 سال سے 1500 سال سے مسلمان جن کی ولایت کی گواہی دیتے آ رہے ہیں ان کا ولی ہونا مسلم ہے، ورنہ لوگوں کی زبانوں پر اس طرح جاری ہی نہیں ہوتا۔ تو عزیزان محترم، اسے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ آدمی جب نیک عمل کرتا ہے تو عمل کی برکت ظاہر ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ آپ یوں سمجھیے کہ جب عمل اللہ کی بارگاہ میں اگر قبول ہو گیا نا عمل، آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ عالم آخرت میں اس کا بدلہ ہے، وہ عالم آخرت میں تو یقیناً ہے، مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ہمارے سرکار غوث پاک کا نظریہ مبارکہ یہی ہے، جس کو آپ نے 2 ٹوک انداز میں الفتح الربانی میں پیش بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندے سے راضی ہوتا ہے، بندے کا جب کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، کیسا عمل؟ جو عمل ان شرائط کے ساتھ کیا جائے نہ اس کا عوض بندہ دنیا میں چاہے نہ آخرت میں چاہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی اگر عمل کوئی آدمی انجام دیتا ہے تو وہ عمل قبول ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جب عمل قبول ہو جاتا ہے تو اس کی برکت ظاہر ہونے کے لیے سینکڑوں، مطلب یہ کہ ایک لمبے وقت کی ضرورت نہیں پڑتی، ادھر عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ادھر اس کی برکتیں ظاہر ہونے لگتی، فریکشن آف دی سیکنڈ میں اس کی برکتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال کے طور پہ میں نے واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا، جا رہے تھے تو بچے کہہ رہے تھے اللہ کا دشمن جا رہا ہے، توبہ کر کے آ رہے تھے، بچوں کے عملوں پہ توبہ کر کے آ رہے ہیں، بقیہ زندگی میں ابھی عمر کو انجام دینے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا معلوم۔ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے بچوں کی زبانوں پر کس نے جاری کیا کہ یہ اللہ کے دوست تشریف لا رہے ہیں۔ بچوں کو تو اس سے پہلے جو بول رہے تھے کہ اللہ کا دشمن جا رہا ہے وہ تو پہلے سے فیڈ بیک تھا، معلومات تھے، پہلے سے پھیلی ہوئی بات تھی، شہرت تھی، معلوم تھا۔ اب جب توبہ کر کے جا رہے ہیں، بچوں کے کان میں جا کے کون بول دیا کہ حبیب اجمی توبہ کر کے آ رہے ہیں؟ کسی بولنے والے نے نہیں بولا، رب العالمین کی رحمت نے ان بچوں کی زبانوں پر حضرت حبیب اجمی کی تعریف کو جاری فرما، اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کی زبان پر ان کی تعریف کو جاری فرما دیا۔ اور مطلب کیا ہے؟ بے عملی کی زندگی میں جو آخری بات سنے تھے بچوں کی زبانی، اس سے دل کو تکلیف پہنچی تھی، جب توبہ کر کے نکلے تو انہی بچوں کے زبانی سب سے پہلے جو بات سنی تو وہ خوشخبری سنی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں ایسی محبت ڈال رہا ہے کہ لوگ بول رہے ہیں کہ وہ دیکھو اللہ کے دوست حضرت حبیب تشریف لا رہے ہیں۔